السلام علیکم جی۔ تو کلام آتش کی فنی اور فکری خوبیوں پر ایک جامعہ نوٹ بحث کرنے سے پہلے ہم ان کے ایک مشہور شعر کی طرف آتے ہیں جو یہاں پہ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں سے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرزا ساز کا۔ تو اس میں شک نہیں کہ آتش الفاظ کو نگینوں کی مانند اس طرح جوڑتے ہیں کہ ان کا شعر ایک زیور کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ آتش کی مرثا سازی اور بندشی الفاظ پر ہر نکات کی نگاہ ٹھہرتی ہے۔ مولانا حالی نے اردو غزل کی خرابیوں اور خامیوں پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے لکھنؤ کے شاعروں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ حالی کے بعد تذکرہ نگاروں اور تنقید نگاروں نے دبستان لکھنؤ کے ساتھ کچھ زیادہ انصاف نہیں کیا۔ وہ آتش کی غزل پر وجد کرتے رہے مگر آتش کن خوبیوں کے مالک ہیں، ان کی غزل میں کیا انفرادیت ہے، اس طرح کے سوالات کے جوابات دینے سے قاصر رہے۔ اصول تو یہ ہے کہ جس شاعر پر رائے کا اظہار کرنا ہو اس کی شاعری کا عمیق مطالعہ کیا جائے تو پھر ہی ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ ہمارے ہاں مختلف تنقیدوں سے اپنی تنقید کا چراغ جلا دیا جاتا ہے، اس طرح دو چار پختہ قسم کی آرا قائم ہو جاتی ہیں اور فکر کی مزید راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ آزادی فکر ہی ادب اور تنقید کے لیے نئے نئے دریچے ادا کرتی ہے۔ آتش کو ہمیشہ لکھنوی دبستان کے حوالے سے سمجھا اور جانچا گیا، لیکن در حقیقت آتش کی غزل میں ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو اسے لکھنوی دبستان سے ایک منفرد مقام دلاتی ہیں۔ آتش کی غزل کی خصوصیات اور اس کے فکری و فنی محاسن میں بیان کرنا چاہوں گی ان شارٹس میں، تاکہ آپ کو مختصراً الفاظ میں جامعہ مفہوم سمجھ آ سکے۔ ان کے الفاظ میں، ان کے کلام میں، ان کی شاعری میں مسرت و انبساط کا جو گہرا اثر و سوق ملتا ہے۔ آتش کی زندگی کو زندہ دلی کی عینک سے دیکھتے ہیں، وہ زندگی کے بارے میں ان کا رویہ رجاعیت پسند ہے، وہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور زندگی کے روشن پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری کو غم و الم کی طرف، اکتاہٹ کی طرف یا کتھا نہیں بننے دیتے، بلکہ شاعری میں مسرت و انبساط کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ آتش زندگی سے مایوس دکھائی نہیں دیتے بالکل بھی، بلکہ زندگی کے عطا کردہ غموں اور دکھوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی طبیعت دربارداری سے بھی منسلک ہے، ان کے مزاج کو قلندری اور درویشی ہی راز تھی۔ ان کے کلام میں بھی قلندری درویشی پائی جاتی ہے، ان کے کلام میں ایک سرمستی کی کیفیت موجود ہے، جس کے لیے ہم ان کا ایک شعر دیکھتے ہیں: پاپوش ہم نے ماری ہے دستار و تاج پر، پاپوش ہم نے ماری ہے دستار و تاج پر، سودائے زلف یار میں رہتے ہیں سر کھلے۔ تو یہ اس بات کی گوازی کرتا ہے کہ مسرت و انبساط جو ہے وہ آتش کے کلام میں گہری طرح سمائی ہوئی تھی۔ زندگی کی قوت اور انسانی عظمت کا احساس ان کی شاعری میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا ایک یہ شعر ہے: اللہ رہے پھڑکنا اسیران تازہ کا، اللہ رہے پھڑکنا اسیران تازہ کا، صیاد خیر مانگتا ہے اپنے دام کی۔ تو آتش کا کلام زندگی کی قوت سے مالا مال ہے۔ ان کے کلام میں بے بسی، مجبوری، پست ہمتی، ناامیدی جیسی کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی۔ ان کے کلام میں عزم و ہمت، حرارت، حرکت اور طاقت کے عناصر زیادہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے غم اور انسانی عظمت کا حصہ بنا کر وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینہ کوبی کی صدا ہے یا کہ گھنگرو کی صدا، سینہ کوبی کی صدا ہے یا کہ گھنگرو کی صدا، بے قراری ہے تیری یا اے دل ناکام رقص۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آگے ان کی جو تیسری کلام کی خوبی ہے وہ یہ ہے تصور حرکت۔ ان کے کلام میں جو بہت زیادہ جامعہ مفہوم ہمیں ملتا ہے وہ تصور حرکت کا ملتا ہے کہ زندگی حرکت کا نام ہے اور مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے۔ جیسے وہ اقبال کے شعر کو ہم دیکھتے ہیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں اور جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے آتش کی غزل میں حرکت کا تصور خاصا نمایاں ہے۔ ان کی غزل میں کارواں، قافلہ، قدم، نقش پا، آتش قدم، گردش ایام، دوڑا منزل، کوڑا سفر، ریگ رواں، کوچ عمر رواں، برق رفتار جیسے الفاظ اور ترکیب ان کے تصور حرکت کو زیادہ واضح کرتے ہیں۔ ان کی غزل میں ہم قافلے اور کارواں چلتے ہیں، قافلوں کا چلنا، آگے بڑھنا حرکت کا ہی عمل تو ہے، اور یہ عمل ان کی غزل میں جاری و ساری نظر آتا ہے۔ جیسے خاک ڈال آنکھ میں میری قافلہ جاتا رہا، نقش پا سے پھوٹتا جاتا ہے گلشن زیر پا، خار کا کھٹکا نہیں رکھتے ہیں ہم آتش قدم،
موم ہو جاوے اگر آ جاوے آہن زیر پا۔ تو اس طرح سے قافلے کا جانا بھی جو ہے وہ ایک تصور حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے ہم اپنے نیکسٹ جو ہے وہ اگلے مفہوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری میں کس مفہوم کو پیش کر رہی ہیں اور کون سا شعر استعمال کر رہے ہیں۔ آتش کا شعر ہے کہ وحشی تھے بوئے گل کی طرح سے جہاں میں ہم، نکلے تو پھر کے آئے نہ اپنے مقام میں ہم۔ تو یہ بھی حرکت کا ہی تصور ہے، اور حرکت کے حوالے سے ایک اور خیال جو آتش کے ہاں قاری کو متوجہ کرتا ہے وہ حرکت برائے حرکت کا تصور ہے، یعنی بغیر کسی ہدف یا منزل کے ایسے مقامات پر یوں لگتا کہ جیسے حرکت ہر جاندار شے کی فطرت ہو، لیکن بے منزل حرکت کو تصور آتش کا مستقل تصور نہیں۔ کیسے کہ معلوم کچھ نہیں کہ چلے جاتے ہیں کہاں، یا کچھ نہیں معلوم جاتا ہوں کدھر منزل کہاں۔ تو کسی جگہ شاعر زندگی کے سمندر میں اپنے آپ کو ایک ایسی کشتی سے تعبیر کرتا ہے جس نے گرداب کے شوق میں کتنے ہی لنگر توڑ ڈالے ہوں۔ تو یہاں مستی کے عالم میں ایک طواف کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور عشق کے بنیادی محرک کے زیر اثر دائرے میں اضطراری حرکت کا رجحان واضح ہوتا ہے۔ اس دائرے کی حدود کہیں کہیں بہت وسیع بھی ہو جاتی ہے، لیکن مستی رفتار کا عالم وہی رہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آتش کی شاعری میں کہ آسمان کو حصار کر لینے کے بعد شاعر کبھی اس دائرے کو توڑ کر اس سے بلند تر کسی سطح پر اپنے طواف کے عمل کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ تو اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے لکھنویت اور دہلویت کا رنگ جو ہے وہ آتش کی شاعری میں بہت عریاں ہے، تو اس کی وضاحت کیجیے، بحث کیجیے، جامعہ نوٹ لکھیے۔ تو اس کو بھی ایک دو اشعار کی مدد سے میں واضح کرنا چاہوں گی کہ آتش کو نقادوں نے زیادہ لکھنوی تہذیب کا نمائندہ قرار دیا ہے، لیکن اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں، اگر ہم آتش کے کلام کا غائر مطالعہ کریں تو ان کی شاعری میں لکھنوی دبستان کے ساتھ ساتھ دہلوی دبستان کے عناصر بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ آتش جہاں اپنے محبوب کی چوٹی، مسی ہونٹوں، ساکے بلوری، چاہے زکن اور دراز گیسوؤں کا ذکر اپنی شیریں زبان میں کرتے ہیں، تو وہاں دنیا کی بے ثباتی، توکل و قناعت، فکر و استغنا، قبر کی وحشت اور انسانی بھائی چارے رواداری کے بارے میں بھی مضامین کے بند باندھ دیتے ہیں۔ آتش نے عشق کے مضامین اپنی غزل میں پیش کیے ہیں، لیکن ان مضامین کے لیے زبان اتنی پاکیزہ اور شفاف استعمال کی ہے کہ کثر و تصنیم میں دھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ لکھنؤ کے ماحول میں پستی تھی، ابتذال تھا اور گراوٹ تھی، لیکن آتش کی غزل گدلے تالاب میں کنول کے پھول کے مانند دکھائی دیتی ہے جنہوں نے پاکیزگی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ شب وصل تھی چاندنی کا سماں تھا، شب وصل تھی چاندنی کا سماں تھا، بغل میں صنم تھا خدا مہرباں تھا۔ جی، تو خارجیت آتش کے کلام میں جہاں خارجیت پائی جاتی ہے وہاں ان کا میلان لکھنوی دبستان کی خارجیت کی طرف بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ تو کس طرح سے وہ کہتے ہیں، میری طرف سے صبا کہیو میرے یوسف کو، میری طرف سے صبا کہیو میرے یوسف کو، نکل چلی بہت پیرہن سے بو تیری۔ جہاں پہ ہمیں لکھنؤ میں حسن رنگینی اور آنائی تھی، یہاں جسم کو فوقیت حاصل تھی۔ دہلی والے اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا رہے تھے، جبکہ لکھنؤ والے اپنی باہر کی زندگی سے لطف اٹھا رہے تھے۔ یہاں داخل کی بجائے خارج پر پناہ لی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شاعری میں خارجیت کا پڑا بھاری تھا۔ ہر خانہ شادی تھا اور ہر کوچہ عشرت کدہ تھا۔ بقول سحر، خدا آباد رکھے لکھنؤ کے خوش مزاجوں کو، خدا آباد رکھے لکھنؤ کے خوش مزاجوں کو، ہر ایک گھر خانہ شادی ہے، ہر ایک کوچہ ہے عشرت کا۔ تو اس کے ساتھ اب ہم قلندرانہ اور درویشانہ رجحان دیکھتے ہیں آتش کی شاعری میں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آتش خواجہ زادوں اور صوفیوں کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اجداد میں پیری مریدی عام تھی۔ آتش کا مزاج ایسا تھا کہ انہوں نے سرکار دربار کے بیش قیمت قالینوں پر بیٹھنے کی بجائے اپنے قناعت کے بورے پر بیٹھنا زیادہ پسند کیا۔ وہ خواجہ زادوں کے خاندان سے تھے اور درویشی کی روایت صدیوں سے ان کے خون میں چل چکی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ان کے سرپرست کے نہ ہونے سے بانکوں کی صحبت اور تیغ زنی کا شوق اور ان کے مزاج اور افتاد طبع کی بنیاد لکھنؤ آنے کے بعد انہوں نے قلندری اور درویشی کی آزادانہ زندگی بسر کرنے کو درباری اور دنیا داری پر ترجیح دی۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے دولت فکر سے رکھتا ہے غنی، ہم کو آتش دل
خرسند اپنا۔ میں بھاگتا ہوں دنیا آ آ کے ہے لپٹتی، میں بھاگتا ہوں دنیا آ آ کے ہے لپٹتی، آتش مجھی کو اس نے شاید کے مرد پایا۔ تو یہاں پہ ان کا تیسرا شعر دیکھتے ہیں قلندرانہ درویشانہ رجحان کو دیکھتے ہوئے۔ شادی نہیں قبول مجھے غم قبول ہے، شادی نہیں قبول مجھے غم قبول ہے، میری خوشی سے تنگ میرا پیرہن نہ ہو۔ جی تو یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے قلندرانہ اور درویشانہ رجحان جو تھا وہ آتش کے کلام میں واضح تھا۔ حسن و جمال کا تصور بھی وہ ہمیں پیش کرتے ہیں، کیسے کہ وہ کہتے ہیں سنا جمیل بھی تیرا جو نام ہے محبوب، اللہ حسین و جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی آتش کی نظر سے گزری ہوگی۔ اے صنم جس نے تجھے چاند سی صورت دی ہے، اسی اللہ نے مجھ کو بھی محبت دی ہے۔ سنا جمیل بھی تیرا جو نام ہے محبوب، ہزار جان سے دل بندہ جمال ہوا۔ تو آتش کی غزل کے مطالعے سے حسن کا ایک مفہوم تو مجاز کے حوالے سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی نورانی فضا آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض کی خوشبو قلب و ذہن کو معطر کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ اشعار دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں مصحف رخ کی تلاوت سے ہوا ہے دم فنا، نور سے ایمان کی روشن ہماری قبر ہے۔ تو اب ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے میں آپ کو تصور عشق کا بھی ایک دو شعر سنا دیتی ہوں۔ تصور عشق کو دیکھتے ہوئے حسن کا تعلق چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ہے اور عشق کا تعلق انسان سے، اس لیے آتش کے نزدیک عشق کی حیثیت ایک گدا کسی ہے، وہ حسن ایک سلطان ہے۔ لیکن ان اشعار سے عشق کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ نیاز مند نہ ہوتا تو پوچھتا ہوں میں، نیاز مند نہ ہوتا تو پوچھتا ہوں میں، یہ ناز آپ جو کرتے ہیں پھر کہاں ہوتا۔ تو اس طرح سے آتش کے کلام کو دیکھتے ہوئے تصور عشق کی بھی جو ہمیں نشاندہی مل رہی ہے، اسی کے ساتھ ہم ان کی مصوری کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح ایک مصور اپنے برش اور رنگوں سے کوئی تصویر بناتا ہے، اسی طرح آتش اپنے الفاظ کو ایک لڑی میں پروتے ہوئے مصوری کے حسن کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو آتش خود کو مصور کہتے ہیں۔ یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری میں مصوری کا عنصر بھی پایا جاتا ہے کہ نظر آتے ہیں خال عنبریں گرد لب لالین، نظر آتے ہیں خال عنبریں گرد لب لالین، سپاہ زنگ نے شہر بدخشاں میں عمل پایا۔ جی تو یہ دوسرا شعر میں نے پیش کیا ہے۔ ان کی مصوری کے عنصر کو دیکھتے ہوئے ان کی شاعری میں اخلاقی اقتدار بھی ہمیں ملتی ہیں، کیسے کہ ان کی شاعری اخلاقی ہے۔ لکھنوی دبستان کے شاعروں کے نزدیک شاعری گل و بلبل، راگ و رنگ، لب و رخسار، کنگی چوٹی اور یہی سب تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دور کے شعراء سے ایک بلند مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ آتش اخلاقیات کے مضامین پر زور دیتے ہیں اور ان کا ہم یہ شعر دیکھتے ہیں کہ باراں کی طرف لطف و کرم عام کیجیے، باراں کی طرف لطف و کرم عام کیجیے، دنیا میں جو آیا ہے تو کچھ نام کیجیے۔ شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ، شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ، قناعت بھی بہار بے خزاں ہے۔ ان کا زبان و بیان دیکھیں ہم تو ان کے زبان و بیان میں لکھنوی دبستان کے شاعر فارسی تراکیب کا استعمال کثرت سے میں ملتا ہے، لیکن آتش نے لفظی چکا چوند میں اپنا راستہ الگ بنایا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے لیے ایسی